السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حج اسلام کے اہم ترین فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے، اور ماشاءاللہ حجاج کرام مینا میں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ حق تعالی شانہ سب کو حج مقبول اور مبرور نصیب فرما دے۔ یہ حج جو ہے، اس کے 5 دن اس کو قدم بقدم ایک ایک دن کے اعتبار سے ہم سب کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارا حج حق تعالی شانہ کے نزدیک مقبول ہو جائے اور مسنون طریقے کے مطابق ہمارا حج ہو جائے۔ حج جو ہے، اس کے اندر 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ یہ 5 دن کے اندر یہ سب کو ادا کرنا ہے۔ ابھی چونکہ قارن جو ہے، اس نے تو قارن جو ہے یعنی قران کرنے والے، ان کا تو احرام موجود ہے، اور جو مفرد بالحج ہے، افراد کرنے والے، ان کا بھی احرام موجود ہے۔ اس لیے تمتع کرنے والے جنہوں نے پہلے عمرہ کیا ہے اور اب 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم ترویہ کہا گیا ہے، اس دن وہ احرام باندھیں گے، لیکن عمومی طور پر انتظامی معاملات اس کی دشواریوں کو سامنے رکھتے ہوئے رات ہی کو جو ذمہ دار حضرات ہیں گروپ کے، وہ لے جاتے ہیں مینا میں، کوئی حرج نہیں ہے، لے جائیں۔ تو اب وہ جو متمتع ہیں، اب وہ حج کا احرام باندھیں گے تو یہاں اپنے کمرے میں سے، اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ جب یہ عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو اب یہ مکی کے حکم میں ہے، یہیں سے احرام باندھیں گے۔ جب احرام باندھیں تو اس وقت احرام کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز، اور اس کے بعد اپنے سر سے ٹوپی چادر ہٹا کر کے یوں کہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب نیت اور تلبیہ دونوں مل گیا تو اس صورت میں وہ حج کی پابندیوں میں آ گئے، ممنوعات احرام ان کے شروع ہو گئے، یعنی اب وہ احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ ممنوعات احرام کیا ہیں؟ مرد سر ڈھانپ نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے پہن نہیں سکتے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، پیر کی ابری ہوئی ہڈی وہ ڈھانپ نہیں سکتے، اور اپنے بیوی ساتھ میں ہے اگر تو ان کے ساتھ بوس و کنار کر نہیں سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ شہوت ابھرے ایسی باتیں کر نہیں سکتے، اسی طرح خوشبو لگا نہیں سکتے۔